پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جون 2021 ہے۔ ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب کا 8واں سبق شاہ ہمدان پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل کا جو موضوع تھا 7واں سبق، وہ نظم قلم کے بارے میں تھا، جسے نشاط انصاری نے تحریر کیا تھا، اور آج کا جو سبق ہے یہ شاہ ہمدان کے بارے میں ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اپنی کتاب کا 47واں صفحہ دیکھیے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان کا نامی سید علی تھا۔ جو شاہ ہمدان، اس کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلی نام تھا، جو اسے گھر والوں نے دیا تھا، وہ تھا سید علی۔ شاہ ہمدان امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ شاہ ہمدان بھی انہی کا نام ہے۔ ہم انہیں امیر کبیر بھی کہتے ہیں، ہم انہیں علی ثانی بھی کہتے ہیں، یا امیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے القاب ہیں۔ القاب جمع ہے لقب کا۔ لقب ہم اس لفظ کو کہتے ہیں، اس نام کو کہتے ہیں جو کسی انسان کو اس کی کسی خوبی کی بدولت، خوبی کی وجہ سے دیا جائے۔ تو یہ ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی، مختلف خوبیاں جو سید علی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، انہی کی بدولت یہ مختلف نام انہیں دیے گئے، انہیں القاب کہتے ہیں۔ وہ 12 رجب المرجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ جو سید علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا جنہیں ہم شاہ ہمدان کہتے ہیں، یہ 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان ایک مشہور شہر ہے، تو یہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدان لفظ لکھا جاتا ہے، ہمدانی لفظ لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب ہوا رشتہ، یا جو پچھلے ان کے آبا و اجداد تھے ان کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ 18ویں پشت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی 18ویں پشت جو ہے، ان میں شاہ ہمدان تھے۔ تو اس طرح ان کا خاندانی جو شجرہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، ان کا نام تھا سید شہاب الدین۔ سید شہاب الدین کیا تھے؟ خود بھی ایک عالم دین تھے۔ یہ دین کے کافی ایک بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے۔ جب 12 سال شاہ ہمدان کی عمر پہنچی تو دینی علوم جو تھے، جو دین کے متعلق ضروری علوم یا فقہ یا دوسرے معاملات جو تھے، یہ ان کے ساتھ بہرہ ور ہونا، ان کا علم ہونا، یہ سب کچھ جان چکے تھے، سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبان کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ عربی اور فارسی زبان کا بھی انہوں نے بہت سنجیدگی ساتھ بہت گہرا مطالعہ کیا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی، تو پوری زندگی جو ان کی تھی، اس پوری زندگی میں انہوں نے دین اسلام کی
खिदमत करते रहे, ये पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। शाह हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। जो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह थे, कश्मीर में इन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। यही वजह कि कश्मीर में मुसलमानों की कसीर तादाद पाई जाती है, और इन्हीं की बदौलत हम जो इस वक्त मुसलमान हैं कश्मीर में, बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, ये सब कुछ शाह हमदान की बदौलत ही हुआ, इनकी तालीमात की वजह से ही हुआ। शाह हमदान ने ज़िंदगी के 21 साल सैर सेहत में गुजारे। अपनी ज़िंदगी के 21 साल इन्होंने सिर्फ सफ़र में गुजारे, लेकिन इनका सफ़र जो था वो दीनी मकासद के लिए था। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। तो इन सफ़र के दौरान ये मुख्तलिफ मुल्कों में गई और वहाँ पर इस्लामी तालीमात आम करने की कोशिश की। इसमें इनका काफ़ी रोल रहा। हमदान में सियासी अफरा तफरी होने की वजह से, चूँकि हमदान जो था यहाँ पर सियासी अफरा तफरी थी, यहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुआ करते थे सियासी मामलात में। तो इनकी वजह से अमीर कबीर अमीर सैयद अली हमदानी, या जिसे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, इनको हमदान छोड़कर कश्मीर आना पड़ा। तो इन्होंने कश्मीर अपने इस वतन को छोड़कर, हमदान को छोड़कर ये कश्मीर चले आए। तो कल हम इसके बाद देखेंगे कि इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे और शाह हमदान की हम पर जो एहसानात हैं, क्या क्या एहसानात हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज आगे, एक है पहला लफ्ज़ लक़ब, वो नाम जो किसी शख्स को किसी खास काम की वजह से पड़े। शजरे नसब, रिश्ता, कसीर तादाद, काफ़ी तादाद, सैर सयाहत, घूमना फिरना। तो कल हम इस सब को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सही व सलामत रहिए और खुश व खरम रहिए। खुदा हाफिज।